الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلقہ اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کا بیان چل رہا تھا۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں 4 عقائد تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے کہ نمبر 1 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتخاب خداوندی کا نام ہے، نمبر 2 صحابہ کرام مومن ہیں، اور نمبر 3 صحابہ کرام عادل ہیں، اور نمبر 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ ہیں۔ 5واں عقیدہ اور نظریہ اس حوالے سے ہمارا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں۔ معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کا ایمان اور عمل قابل قبول ہوگا جس کا ایمان اور عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ہے۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں، پورے دین میں معیار حق ہیں، اس لیے کہ دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ اگر بات عقیدے کی کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار بنایا ہے، اور اگر بات عمل کی کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار حق بنایا ہے۔ اس پر دلیل قرآن کریم میں ہے۔ عقیدہ میں صحابہ کرام معیار ہیں۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ ایسے جیسا کہ صحابہ ایمان لائے۔ ایمان بمعنی عقیدہ اور نظریہ کے ہے، یعنی اگر تمہارے عقائد ایسے ہوں جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تھے تو فقد اہتدوا، پھر تم کامیاب ہو سکتے ہو، پھر تم ہدایت پر آ سکتے ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عقائد میں، ایمان میں صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ اور اگر بات کریں عمل کی تو اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار بنایا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقین الاولون یعنی مہاجرین اور انصار میں جن لوگوں نے سب سے پہلے ایمان لایا اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ اتباع ہوتی ہے عمل میں، کہ اعمال میں بھی سابقون الاولون من المہاجرین والانصار یعنی مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار ہیں۔ تو جب عقائد میں بھی صحابہ کرام معیار ٹھہرے اور اعمال میں بھی صحابہ کرام معیار ٹھہرے، جب عقیدے اور عمل کو جمع کریں تو نتیجہ نکلتا ہے دین، نتیجہ نکلتا ہے اسلام۔ تو پتہ یہ چلا کہ پورے مذہب اسلام کے اندر جو معیار حق ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اس کے بعد ہمارا 6واں عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تنقید سے بالا تر ہیں۔ کسی بھی صحابی پر تنقید نہیں ہو سکتی، اس پر نقد نہیں ہو سکتا، اس پر جرح نہیں ہو سکتی، صحابہ کرام پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے ائمہ جرح و تعدیل نے، محدثین نے یہ ضابطہ لکھا ہے کہ جب راویان حدیث کو پرکھا جائے گا تو راوی کو دیکھتے جائیں گے یہاں تک کہ جب بات صحابی رسول کی آئے گی وہاں پر صحابی رسول کو نہیں پرکھا جائے گا، صحابی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آتے ہیں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ، ان کو محدثین دیکھیں گے کہ یہ ثقہ ہے، عادل ہے، ضعیف ہے، کیا ہے کیا نہیں، اس کو دیکھا جائے گا۔ اب پھر ان کے استاد ان کو بھی دیکھا جائے گا، پھر ان کے استاد ان کو بھی دیکھا جائے گا، یہاں تک کہ تبع تابعی آئیں گے ان کو بھی دیکھیں گے، تابعی آئیں گے ان کو بھی دیکھیں گے۔ جب تابعی کا استاد صحابی آئے گا، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جانچا نہیں جائے گا، پرکھا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نچلے راویان حدیث وہ ہیں جن کو ہم پرکھتے ہیں، اور صحابی وہ ہے جس کو اللہ اور رسول نے پرکھا ہے، جس کو اللہ اور رسول جس کی عدالت کی گواہی دے دے۔ اللہ اور رسول کی عدالت کے بعد امت کے کسی فرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اب اس صحابی کی عدالت پر بحثیں کرتا پھرے، اس لیے اب نہیں دیکھا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے محدثین یہی ضابطہ لکھتے ہیں، اور ائمہ جرح و تعدیل
جب ابحاث کرتے ہیں جرح تعدیل کی کتابوں میں تو اتنا تو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ صحابی کے حالات کیا ہیں، یہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، کب اسلام قبول کیا، یہ تو بیان کر دیں گے، لیکن آیا یہ صحابی عادل ہے یا نہیں، اس گفتگو کو یہ لوگ نہیں چھیڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تنقید سے بالا تر ہیں۔ کسی بھی صحابی پر اس کے عقیدے کی بنیاد کو بنا کر یا اس کے عمل کو سامنے رکھ کر اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ اور صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عام طور پر کسی آدمی پر تنقید کرنے کی ممکنہ طور پہ دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ یعنی کوئی آدمی کسی پر تنقید کرے تو یا تو تنقید کرے گا اس کے ایمان پر، یا تنقید کرے گا اس کے عمل پر۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو تنقید ہونی ہے کس پر؟ اس کے ایمان پر، یا تنقید ہونی ہے اس کے عمل پر۔ یہ جو تیسری چیز ہے نا کہ کسی کے طرز عمل پر، کسی کے منہج پر، کسی کے طرز گفتگو یا کسی کا طرز کوئی کام کرنے کا طرز، اس پہ تنقید ہوتی نہیں ہے۔ یہ ہر بندے کا طرز مختلف ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت والے ان کے کام کرنے کا طرز اپنا ہے، اور باقی دیگر جماعتوں کا طرز اپنا ہے، ہمارا اپنا طرز ہے۔ یہ جو ہے نا کوئی طرز، اس پر تو تنقید ہو ہی نہیں سکتی۔ آج مرکز اہل السنہ والجماعہ یا حضرت استاذی کی ذات پر کچھ لوگوں کی طرف سے اگر تنقید ہے ہی صحیح، تو نہ عقیدے پر تنقید ہے، نہ عمل پر تنقید ہے۔ تنقید کس پر ہے؟ صرف کام کرنے کے طرز پر ہے، حالانکہ کام کرنے کے طرز پر تنقید ہوتی نہیں ہے۔ تو اب کوئی آدمی تنقید کرے صحابی کے عقیدے پر، یا تنقید کرے گا صحابی کے عمل پر۔ اگر تو تنقید کرے صحابی کے عقیدے پر تو پھر یہ صحابی نہیں ہے۔ جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ صحابی رہا؟ صحابی نہ رہا، تو تنقید ختم ہو گئی۔ اور اگر تنقید کرے صحابی کے عمل پر تو ہم نے صحابی کو صحابی اس کے عمل کی وجہ سے مانا ہی نہیں ہے۔ ہم نے صحابی کو صحابی اس کے عمل کی وجہ سے مانا ہی نہیں ہے۔ جب صحابی کو صحابی مانا ہی صحبت نبوت کی وجہ سے ہے، اب عمل پر تنقید کرنے کا کیا معنی؟ اس لیے صحابہ کرام پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ تنقید کریں گے ایمان کو بنیاد بنا کر، جب وہ مومن ہی نہیں تو صحابی نہ رہا، تو اب صحابی پر تنقید ہوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ بنیاد بناتے ہیں اس کے عمل کو، تو عمل کی بنیاد پر ہم نے صحابی مانا ہی نہیں ہے، لہذا تنقید کی دونوں ممکنہ صورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال، اعمال اور افعال پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، حضرت فلاں آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پر تنقید نہیں ہو سکتی، صحابہ کرام عادل ہیں، فلاں صحابی سے یہ گناہ ہوا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ وہ صحابی تھے۔ پھر انہوں نے کہا یہ فلاں صحابی سے یہ گناہ ہوا، تو فرمانے لگے وہ صحابی تھے۔ وہ گناہ گنواتا گیا، حضرت کے ایک ہی جواب تھا کہ وہ صحابی تھے۔ وہ بندہ بڑا حیران بھی ہوا اور کہنے لگا، حضرت عجیب بات ہے، آپ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ میں کہہ رہا ہوں فلاں صحابی سے یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، آگے آپ کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ کیا تھے؟ صحابی تھے۔ یہ کوئی میرے سوال کا جواب ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ آپ گناہ گنوا رہے ہیں، آپ اعمال گنوا رہے ہیں، ہم نے صحابی کو صحابی عمل کی وجہ سے مانا ہی نہیں ہے، ہم نے صحابی کو صحابی عقیدہ اور صحبت نبوت کی وجہ سے مانا ہے۔ آپ ایسا عمل پیش کر دیں جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ صحابی ایمان سے نکل گیا ہے، جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ صحابی کا عقیدہ خراب تھا، جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ صحابی کا نظریہ خراب تھا۔ اگر یہ آپ ثابت کر دیں گے پھر بات ہے، آپ چونکہ اعمال پیش کرتے جا رہے ہیں اور اعمال کی بنیاد پر ہم نے صحابی کو صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ جب صحابی کو عمل کی وجہ سے مانا ہی نہیں ہے، اب صحابی پر اعتراض کرنے کا بھی کوئی حق نہیں بچتا۔ اب اس کے بعد آگے پانچواں عقیدہ یہ ہے، ساتواں عقیدہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور اس پر دلیل قرآن کریم کی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری، کہ صحابہ کرام اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یعنی کتنے صحابہ کرام کے فضل اور کمال کی عجیب بات ہے کہ قیامت والے دن اہل جنت کو جنت میں
جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے آخر میں ملے گی۔ اہل جنت کو جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی اور ملے گی آخر میں، وہ کیا ہوگی؟ رضا الہی ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا اہل جنت کو دی جائے گی اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر قربان جائیے، اللہ نے جو نعمت اہل جنت کو جنت میں سب سے بڑی اور آخر میں دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت صحابہ کرام کو دنیا میں دے دی ہے اور فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آٹھواں عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ رسالت کے بعد صحابہ کرام ہیں اور امت کا افضل ترین طبقہ، کہ ان جیسے باکمال لوگ، بامثال لوگ دنیا میں نہ پیدا ہوئے ہیں اور نہ تا صبح قیامت پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اس پر دلیل امام ابن کثیر دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن الکریم جو مشہور ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے، اس میں لکھا، فرماتے ہیں وَلَهُمُ الْفَضْلُ وَالسَّبْقُ وَالْكَمَالُ الَّذِي لَا يَلْحَقُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ، کہ صحابہ کرام کو جو فضیلت، جو بلندی اور مقام اور کمال حاصل ہے، لا يلحقهم فيه احد من هذه الامه، امت کے افراد میں سے کسی ایک فرد کو بھی یہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام امت کا کیا ہے؟ افضل ترین طبقہ ہے۔ نواں نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع معصوم ہے، صحابہ کرام کا اجماع معصوم ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی انفرادی طور پر فرداً ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی محفوظ ہے۔ لیکن جب یہ سارے صحابہ کرام کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں تو یہ ایسے معصوم جیسے نبی کا قول معصوم ہوتا ہے۔ الگ الگ طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن جب کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قول یہ معصوم ہے اور صحابہ کرام کا اجماع یہ معصوم سمجھا جائے گا۔ اس پر دلیل علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ جو شارح ہدایہ ہیں فتح القدیر، فرماتے ہیں وقد تقرر فی علم الاصول، اہل اصولیین کے ہاں یہ بات متفقہ ہے کہ ان اجماع الامہ سیما اجماع الصحابۃ دلیل قطعی یکفر جاہدہ، کہ امت کا اجماع، خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع دلیل قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ، 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، 861 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اور 10واں نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سب و شتم حرام ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ جملہ کہنا، ان کے بارے میں ان کو گالی گلوچ کرنا، ان پر لعن طعن کرنا، تاریخ کی بنیادوں کو کتابوں کو بنیاد بنا کر ان پر اعتراض کرنا، یہ حرام ہے۔ اس پر دلیل امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، یعنی یہ وہ حدیث ہے جو عام طور پر جمعہ کی خطبہ میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں کہ میرے جانے کے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ تو پتہ یہ چلا صحابہ کرام سے محبت در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ 11واں عقیدہ حب صحابہ و اہل بیت، کہ صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان دونوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ کرام سے بھی محبت کی جائے اور اہل بیت سے بھی محبت کی جائے۔ حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنا، فرمایا یہ مومن کے ایمان کی مثال یہ ہے کہ جس طرح ایک پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، اگر 2 پر ہوں تو پرندہ اڑ سکتا ہے، پرندے کی پرواز ہو سکتی ہے، اگر 2 پروں میں سے ایک پر کو کاٹ دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو پرندے کی پرواز رک جاتی ہے۔ فرمایا مومن کے ایمان کی پرواز بھی ایسے ہی ہے کہ ایک پر وہ صحابہ کرام سے محبت ہے اور ایک اہل بیت سے محبت ہے۔ جس طرح پرندے کا ایک پر ختم کر دیں
اس کی پرواز رک جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی آدمی کے دل میں ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کی محبت ختم ہو جائے، کوئی اہل بیت سے محبت تو رکھے لیکن صحابہ کرام سے دشمنی اور عداوت رکھے، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، اور کوئی آدمی صحابہ کرام سے محبت رکھے لیکن اہل بیت سے دشمنی اور بغض رکھے، یہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کی بنیادیں دو ہی چیزیں ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت ہو اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے بھی کیا ہو؟ محبت ہو۔ اس کے بعد اس پر دلیل یہ صحیح بخاری کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ 12واں نظریہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد انسانوں میں اعلیٰ ترین مقام صحابہ کرام کا ہے، لیکن آگے صحابہ کرام کے باہمی مراتب میں تفصیل ہے۔ اس میں پہلا مرتبہ خلفۂ راشدین اعلیٰ ترتیب الخلافہ ہوگا، یعنی سب سے پہلے کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد افضل ترین جو ہستی اور صحابی ہیں وہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی خلفۂ راشدین اعلیٰ ترتیب الخلافت الراشدہ۔ اور نمبر 2 پھر عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی نشست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی ہے۔ پھر 313 بدری صحابہ، اس کے بعد پھر احد والے جو 700 صحابہ کرام احد میں شریک ہوئے، پھر اصحاب بیعت رضوان وہ 1400 صحابہ کرام جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ پھر شرکائے فتح مکہ وہ 10,000 صحابہ کرام جو فتح مکہ میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ اور قرآن کا یہ وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہیں چاہے فتح مکہ کے بعد کے ہیں۔ عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تو ہیں لیکن ان کا اتنا مقام مرتبہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پر تو یہ بات ہی غلط ہے، چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں چاہے جب بھی لائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کے آخری دن بھی ایمان لے آتے تب بھی کیا ہے؟ صحابی ہیں۔ اور ہم کل بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کر چکے ہیں کہ صحابی ہونا ہی اتنی بڑی فضیلت اور کمال کی بات ہے، اس کے بعد اور چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ باقی یاد رکھیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خیبر کے موقع پر اسلام قبول کیا سن 7 ہجری میں، ایک روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فتح مکہ سن 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق دی ہے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول تو کر لیا تھا فتح خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں، لیکن اس قبول اسلام کا جو اظہار ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا۔ مطلب اسلام پہلے قبول کر لیا تھا، اور یہ کوئی قابل اشکال بھی نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اسلام پہلے قبول کر رہے ہیں، اسلام کا اظہار بدر کے بعد کر رہے ہیں، تو کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول تو کر لیا، اس قبول اسلام کے اظہار انہوں نے کیا کیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ترتیب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مراتب میں۔ 13واں عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اخروی عذاب سے محفوظ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو آخرت کا عذاب نہیں ہوگا، اور اس پر دلیل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت موجود ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں علامہ احمد بن سعید بن حزم الاندلسی القرطبی کی عبارت نقل کی ہے کہ الصحابۃ کلہم من اہل الجنت قطعا، کہ صحابہ کرام سارے کے سارے قطعی اور یقینی طور پر جنتی ہیں۔ اسی کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا اور بعد والے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس عبارت کے اخیر میں حضرت فرماتے ہیں کہ فثبت ان الجمیع من اہل الجنہ وانہ لا يدخل احد منہم النار، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جمیع تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں داخل ہوگا۔ 14واں عقیدہ یہ ہے کہ اعدائے صحابہ کرام سے برات، جو لوگ صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، گالم گلوچ دیتے ہیں، ایک مسلمان کے غیرت اور ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ ایسے لوگوں سے اعلان برات اختیار کرے، ایسے لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ جو ہے ایک تعلق اور قرابت رکھنا، یہ ایک مسلمان کے ایمان اور غیرت کے خلاف ہے۔ اور یہ بات کو ہم نہیں کہہ رہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 321 ہجری میں ہے، وہ عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں، فرمایا بنحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم ان میں سے کسی کی محبت میں غلو بھی نہیں کرتے، ہم ایسے بھی نہیں ہیں کہ کسی صحابی کی محبت میں غلو کریں یہاں تک کہ اس کو مقام صحابیت سے اٹھا کر مقام رسالت، مقام نبوت، مقام الوہیت تک پہنچا دیں، ہم ایسا بھی نہیں کرتے۔ ولا نتبرأ من احد منہم، اور نہ ان میں سے کسی ایک سے برات اختیار کرتے ہیں کہ ہم اس کو صحابی نہیں مانتے، اس پر سب و شتم شروع کر دیں، ہم ایسے ہی نہیں کرتے۔ آگے بڑا عجیب جملہ ہے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم ہر اس بندے سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھے۔ یہ کون کہہ رہے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، آج سے 1100 سال پہلے کے وہ فرما رہے ہیں، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم ان کا تذکرہ جو ہے صحابہ کرام کا خیر ہی سے کرتے ہیں، خیر کے علاوہ شر کے ساتھ ان کا تذکرہ ہم نہیں کرتے۔ وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، ان کے ساتھ محبت کرنا اس کو اپنا دین، اپنا ایمان اور اپنا احسان سمجھتے ہیں۔ وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا اس کو ہم کفر، منافقت، طغیان، سرکشی سمجھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ 14واں عقیدہ یہ ہے۔ 15واں عقیدہ یہاں نہیں ہے، اس کو بھی آپ شامل کر لیں، 15 پورے ہو جائیں گے۔ 15واں عقیدہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں۔ مشاجرات کا معنی کیا ہے؟ مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین جو باہمی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل ہے سن 36 ہجری میں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین۔ اسی طرح جنگ صفین جو سن 37 ہجری میں ہوئی، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین یہ جو جنگیں ہوئی ہیں، ان کو مشاجرات کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں علماء امت نے کتنا ایک محتاط لفظ استعمال کیا مشاجرات کا، ورنہ تو جنگ کو کہتے ہیں مجادلہ کہہ دیتے، محاربہ کہہ دیتے، جنگیں کہہ دیتے، لیکن یہاں محاربات نہیں کہا، مجادلات نہیں کہا، بلکہ کیا لفظ بولا ہے؟ مشاجرات۔ مشاجرہ کا لفظ شجر سے نکلا ہے، مشاجرہ باب مفعلہ سے ہے، اور باب مفعلہ کی خصوصیت شرکت جانبین ہے، جس طرح کہتے ہیں نا مقاتلہ، ایک دوسرے سے قتال کرنا، مناصرہ، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ مشاجرہ شجر سے ہے کہ درخت کی وہ ٹہنیاں، ایک ہی درخت ہو، اس کی کچھ ٹہنیاں ہوا کے چلنے کی وجہ سے آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، آپس میں مل جائیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشاجرات۔ یعنی مشاجرات کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین آپس میں کچھ ظاہری طور پر ناخوشگوار واقعات پیش آئے، کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ جس کی بنیادیں یا منافقین کا نفاق تھا، عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن سبا اس کی چالیں تھیں، یا دیگر کچھ ایسے مسائل پیش آئے جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ گئے۔ اب ان واقعات میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم دونوں جماعتوں کو حق پر سمجھتے ہیں، دونوں جماعتوں کو جو ہے عند اللہ ماجور سمجھتے ہیں۔ ہاں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ جنگ صفین میں دونوں حضرات مجتہد ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجتہد مختی ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مصیب ہیں دونوں مجتہد ہیں، دونوں جنتی، دونوں کا موقف اپنی اجتہاد پر مبنی تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد درست تھا، اس لیے مجتہد مصیب ہیں، ان کو 2 اجر ملے گا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس اجتہاد میں خطا پر تھے، ان کو کیا ملے گا؟ 1 اجر ملے گا۔ تو مشاجرات صحابہ کرام میں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، تلک دماء طہر اللہ ایدینا فلم نلوث السنتنا، بھئی یہ خون تھے، یہ جنگیں تھیں، ایسے حالات پیش آئے، اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھوں کو ان خونوں سے محفوظ رکھا ہے، پھر ہمیں کیا چاہیے کہ لمن نلوث السنتنا، ہم اپنی زبانوں کو ان خونوں سے آلود کر لیں، ہم اپنی زبانوں سے ان کے بارے میں جرا کر کے، ان کے بارے میں گفتگو کر کے، نازیبہ جملے کہہ کر ہم گفتگو کریں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشاجرات میں کیا رہنا چاہیے؟
خاموش رہنا چاہیے، سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ بس جتنا اہل سنت والجماعت نے عقائد بیان کر دیے کہ حضرت علی مجتہد مصیب ہیں، ان کو 2 اجر ملے گا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مجتہد مخطی ہیں، ان کو 1 اجر ملے گا۔ جس طرح بعد والے فقہا قرآن و سنت سے اجتہاد کریں، اس میں ظاہر ہے ایک مصیب ہوگا، ایک مخطی ہوگا، لیکن مخطی پر بھی کوئی اشکال و اعتراض نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان دونوں حضرات کو بھی، ان میں سے جو مخطی ہیں سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بھی طعن و تشنیع کرنا، اعتراض کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ باقی ایک تفصیلی عنوان ہے مشاجرات کا۔ یہ مشاجرات کیوں ہوئے، اس میں حکمتیں کیا تھیں، ان کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں کچھ تکوینیات تھیں، کچھ چیزیں ایسی تھیں، تو اگر ہم اس کو چھیڑیں تو یہ بات عنوان سے ہٹ جائے گی۔ لیکن میں صرف ایک بات جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتدال فی مراتب الرجال میں نقل کی ہے، اور یہی بات سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نقل کی ہے۔ مشاجرات کی انہوں نے حکمتیں نقل کی ہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ حکمتیں وہ انسانی عقل میں آ نہیں سکتی۔ جیسے حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، حضرت نے شروع میں حکمتیں نقل کر دی ہیں، لیکن مقدمہ میں یہ بات لکھی ہے کہ ہماری بنیاد حکمتوں پر نہیں ہے، ہماری بنیاد اللہ کے احکامات حکموں کو ماننے پر ہے۔ ہم نے حکم کو لینا ہے، حکمت کو تلاش نہیں کرنا۔ ہاں یہ حکمتیں صرف اس لیے بتا دی جاتی ہیں تاکہ جو غیر لوگ ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ ان کا شرح صدر ہو جائے، ان کا دل مطمئن ہو جائے، ان کو سمجھانے کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے۔ وگرنہ مومن کے لیے حکم ہے، حکمت نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو ارادہ کرتے ہیں اس کا حکم دے دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ نے لفظ یحکم بولا ہے کہ اللہ جو چاہے حکم دے دے۔ اب ہمیں اس میں کیڑے نکالنا، بال کی کھال اتارنا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہاں ہم ایک ایسے ادارے میں موجود ہیں، یہاں تحقیق ہو رہی ہے، تحقیق کی دروس پڑھائے جا رہے ہیں، اس لیے کچھ چیزیں بطور سمجھانے کے لیے عرض کر دی جاتی ہیں، وگرنہ ان میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ اکرام کیوں ہوئے، مشاجرات کیوں ہوئے، ان میں کئی حکمتیں تھیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے، چلے ان کی حکمت سے پہلے ایک اور بات جو سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ حضرت سلیمان ندوی کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں فرمایا کہ دیکھیں یہ واقعات پیش آئے سن 36 اور 37 ہجری میں، آج ہم چل رہے ہیں 1445 ہجری میں۔ چلو مولانا ندوی کا زمانہ 60-70 سال پہلے کا ہے تو 1300 کچھ ہوگا، تو گویا 1300 سال بعد ہم چل رہے ہیں۔ فرمائے ہمارے زمانہ قریب میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے، کچھ ایسی جنگیں ہوئیں، جنگ عظیم ہوئی، عالمی جنگ 1914 میں، پھر 1944 میں، یہ بالکل ہمارے زمانے قریب کی جنگیں ہیں جن کو ابھی تک 100 سال بھی نہیں ہوئے۔ اب ان جنگوں میں کیا ہوا، کیا بنیادیں تھیں، کیا حقائق تھے، کن کی غلطی تھی، کن کی نہیں تھی، درمیان میں کن کی سازشیں تھیں، باوجود اس کے کہ یہ اس دور کی جنگیں ہیں جو بالکل ایک قسم کا ریڈیو کا دور چل رہا ہے، اخبار کا دور چل رہا ہے، ایک جدید ٹیکنالوجی ایجاد ہو چکی ہے، اس کے باوجود ان جنگوں میں کون غلطی پر تھا، کون صحیح تھا، ہم آج ان باتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جب زمانے قریب کی ان جنگوں کی تحقیق تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو بھلا جو جنگیں 1300 سال پہلے ہوئی ہیں اور جس وقت یہ چیزیں بھی ذرائع ابلاغ میڈیا یہ چیزیں نہیں تھی، اب ان جنگوں کی حقیقت کیا تھی، کون غلطی پر تھا، کون صحت پر تھا، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان میں چھیڑ چھاڑ کرنا، ان میں گفتگو کرنا، زبان درازی کرنا درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا دیکھیں مشاجرات میں تکوینیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے مشاجرات کیوں کرائے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت کے اعمال ہیں وہ 4 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، بعض اعمال ایسے تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان و شان تھے، آپ کی عصمت کے بھی خلاف نہیں تھے، اللہ نے وہ کام آپ سے کرا دیے اور وہ شریعت بن گیا، وہ حکم بن گیا، وہ دین بن گیا، نماز پڑھا دی، روزہ رکھا دیا، حج کرا دیا، تلاوت کرا دی۔ یہ وہ احکامات تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان و شان بھی تھے، آپ کی عصمت کے خلاف بھی نہیں تھے، یہ اللہ نے خود نبی سے کرائے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ کام وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان و شان تو نہیں تھے لیکن آپ کی عصمت کے بھی خلاف نہیں تھے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا، کچھ امور ایسے تھے
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان و شان بھی نہیں ہے لیکن نبی کی عصمت کے خلاف بھی نہیں ہے. مثلا نماز کا قضا ہو جانا، اب یہ نبی کی شایان و شان نہیں ہے کہ نماز قضا ہو جائے، لیکن چونکہ بھولے ہیں یہ عصمت کے بھی خلاف نہیں ہے. اس طرح بھول کر رکعات کو کم کر دینا، بڑھا دینا، اب یہ بھی نبی کی شایان و شان نہیں ہے لیکن نبی کی عصمت کے خلاف بھی نہیں ہے. اللہ نے چونکہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ احکامات دینے تھے تو یہ کام بھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیے. چنانچہ خندق کے موقع پر سن 5 ہجری آپ کی نمازیں قضا ہو گئیں. چونکہ امت کو تعلیم دینی تھی کہ نمازیں قضا ہو جائیں ان کو لوٹانا کیسے ہے، اس لیے دے دی گئی. نمبر 3 فرمایا کچھ کام ایسے تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان و شان بھی نہیں تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے بھی خلاف تھے، لیکن ان کاموں کا کرانا ضروری تھا تاکہ قیامت کی صبح تک آنے والی امت کے سامنے یہ احکامات بھی آ جائیں. مثلا چوری کرنا، زنا کرنا، اب یہ کام نبی کے شایان و شان بھی نہیں ہے اور نبی کی عصمت کے بھی خلاف ہے. اللہ رب العزت نے یہ کام اللہ کے نبی سے نہ کرایا، آپ کی جماعت کے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ سے کرا دیے تاکہ قیامت تک آنے والی امت، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کی تکمیل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب ضروری یہ ہے کہ اس دین کے ہر جز میں ہمارے پاس رہنمائی موجود ہو. اگر اللہ رب العزت صحابہ کرام سے یہ اجتہادی خطائیں، یہ گناہ، یہ غلطیاں نہ کراتے، اب ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ چوری کی سزا کیا ہے، زنا کی سزا کیا ہے، حد قذف کیا ہے، حد سرقہ کیا ہے. اب یہ کام اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے کرا دی. اور نمبر 4 کچھ کام وہ تھے جو نہ نبی کے شایان و شان تھے، نبی کے عصمت کے بھی خلاف تھے اور نبی کے زمانہ کے بھی شایان و شان نہیں تھے، نبوت کے زمانہ کے بھی شایان و شان نہیں تھے. جیسے باغی ہو جانا، ایک جماعت کی مخالفت کرنا، امیر وقت کی بیعت نہ کرنا، اب یہ وہ کام ہیں جو نبی کے زمانہ کے بھی شایان و شان نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، خلفائے ثلاثہ کا دور گزرنے کے بعد، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں ان کے دور میں کرا دیے. اس لیے اگر یہ جنگیں، یہ مشاجرات نبی کے دور میں ہوتی تو ظاہر ہے صحابہ نبی کی بیعت کو توڑ کر اگر یوں چلے جاتے وہ صحابہ نہ رہتے. اس لیے اللہ نے یہ کام وہاں نہ کرائے بلکہ آگے جا کر سن 37 ہجری میں 36 ہجری میں یہ کام ہو گئے تاکہ یہ کام نبی کے شایان و شان بھی نہیں، نبی کے زمانہ کے شایان و شان بھی نہیں، اور قیامت تک آنے والی امت کو یہ احکامات دینا ضروری تھے کہ اگر ایک جماعت دوسری جماعت کی بیعت نہیں کرتی، ایک جماعت دوسری جماعت سے بغاوت اختیار کر لیتی ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں. اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر یہ کام جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جانے کے بعد یہ کام سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کرا دی. تو ان مشاجرات کی حکمت کیا ہے؟ یہ ہے. اور پھر مولانا ذکر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ صحابہ کرام نے کیا کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر پوری دنیا میں بھی پہنچے اور پھر آپ کے دین کی خاطر جو کچھ قربانی دینی تھی، جان کی، مال کی، وہ دے دی. اور سب سے جو آخری اور مشکل ترین قربانی ہوتی ہے وہ کسی کی اپنی بدنامی مول لینا ہوتا ہے، اپنی عزت کو گویا لوگوں کی جرح اور تنقید کا نشانہ بننا ہوتا ہے. صحابہ کرام نے اس دور میں یہ کام کر کے مشاجرات اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر کرا کے گویا صحابہ کرام نے یہ بتا دیا یا اللہ آپ کے آخری نبی کے لائے ہوئے آخری دین کی خاطر جو کچھ ہم کر سکتے تھے کر دیا، جان پیش کر دیا، مال پیش کر دیا، عمریں لگا دی، یہاں تک کہ آخری چیز جو عزت بچتی تھی وہ بھی ہم نے آپ کے نبی کے دین پر لگا دی. تو اللہ رب العزت نے مشاجرات اس لیے کرائے، اس لیے مشاجرات کے اندر سکوت اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے. اور باقی یاد رکھیں اگر آپ فرقہ ضالہ کا مطالعہ کریں، فرق کی تاریخ کو دیکھیں، تاریخ فرق کی تاریخ پر لکھی جانے والی کتابیں دیکھیں، جیسے الملل والنحل علامہ شہرستانی رحمہ اللہ کی ہے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دور یہ جو شروع کا زمانہ ہے تابعین تبع تابعین کا، اس زمانے میں جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ان فرقوں کی بنیاد مشاجرات صحابہ کرام میں گفتگو کرنا تھی. مشاجرات میں گفتگو شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا، اب کیا کہنے لگے، روافض نے کہا
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حق پر ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خطا پر ہیں، مستقل فتنہ بن گئے۔ اس کے مد مقابل ناسبی آئے، ناسبیوں نے کہا کہ جی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حق پر ہیں، سیدنا علی خطا پر ہیں، یہ ناسبی بن گئے، ایک فرقہ بن گیا۔ خوارج آئے، انہوں نے کہا جی دونوں نہ حق پر ہیں، دونوں نے گناہ کیا، دونوں نے قتال کیا، اس لیے جو ہے دونوں گناہ پر ہیں، اب وہ خوارج بن گئے۔ معتزلہ آئے، معتزلہ کہنے لگے کہ جی ظاہر ہے انہوں نے قتال کیا تھا، جان بوجھ کے مارا تھا، مرتکب کبیرہ ہوئے، اور مرتکب کبیرہ جو ہے وہ مخلد فی النار ہے، انہوں نے یہ نظریہ گھڑ لیا۔ اس طرح جتنے بھی فرقے بنے ہیں ان کی جو بنیادیں ہیں وہ مشاجرات صحابہ اکرام میں گفتگو کرنا تھی۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقام صحابہ میں کہ بھائی مشاجرات صحابہ میں گفتگو نہ کی جائے۔ مشاجرات صحابہ کرام میں گفتگو کرنے کی اجازت صرف دو طرح کے لوگوں کو ہے۔ نمبر ایک، یا تو گفتگو کریں گے فقہا، اور وہ بھی اس لیے کریں گے ہم ان مشاجرات سے فقہی مسائل کا استنباط کریں گے، ہم ان جنگوں سے یہ مسائل کا استنباط کریں گے کہ باغیوں کے احکامات کیا ہیں، جنگوں کے احکامات کیا ہیں۔ تو فقہا کو اجازت دی ہے صرف استدلال کرنے کے لیے کہ ہم نے کیسے استدلال پیش کرنا ہے، اس لیے مشاجرات میں گفتگو کی اجازت یا تو فقہا کو ہے یا پھر متکلمین کو ہے، علم الکلام کے ماہرین کو ہے کہ وہ گفتگو کر کے امت کے سامنے صحیح عقائد و نظریات لائیں کہ اصل ہمارے عقائد کیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اور صحابہ کرام کی مشاجرات میں سکوت اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا کس حد تک ضروری ہے۔ اس لیے مشاجرات میں یا تو گفتگو کر سکتے ہیں فقہا، یا پھر کون گفتگو کر سکتے ہیں؟ متکلمین، علم الکلام والے۔ اس کے علاوہ کسی اور آدمی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مشاجرات میں گفتگو کرے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ صرف مجبوری کے درجے میں، تاکہ جو لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں، صفین کو بنیاد بناتے ہیں، ہم ان کو یہ بات سمجھا سکیں اصل جنگیں کیا تھیں، ان کی بنیادیں کیا تھیں، دونوں حضرات مجتہد تھے، دونوں حق پر تھے، اس پر ہمارے پاس یہ دلائل ہیں، اور خود ان حضرات کے آپس میں تعلقات جو تھے اور دیگر کتابیں وہ بتلانے کے لیے تاکہ لوگوں کے عقائد و نظریات صحیح ہو جائیں، اس لیے گفتگو کرتے ہیں۔ وگرنہ علماء ایک یہ مشکل ترین پل ہے، اس سے منع فرماتے ہیں کہ اس عنوان کو نہ چھیڑا جائے اور نہ ہی اس عنوان میں گفتگو کی جائے۔ تو یہ 15 عقائد مشاجرات کے یہ کل صحابہ کرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، منکرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو اعتراضات ہیں، یہ بہت اہم عنوان ہوتا ہے کہ اعتراضات کو سمجھنا کہ ہمارے موقف پر اعتراضات کیا کیے جاتے ہیں۔ منکرین صحابہ کرام کے جو اعتراضات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، وہ اعتراضات اور ان کے جوابات میں بڑے اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ جتنے یہ چند اہم اعتراضات جو ہیں میں اس کے جواب دے دوں، باقی تفصیل جو ہے وہ فائل میں ہے، وہ آپ حضرات بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو فائل ہم تخصص کے اندر ایک ایک مہینہ میں ڈیٹ دو مہینے میں پڑھاتے ہیں، اب وہ 2 دن میں تو نہیں پڑھائی جا سکتی۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ 82-83 صفحے کی فائل جو ہے وہ 2 دن میں ہو جائے، تو اب یہی فائل تخصص میں 2 مہینے چلتی ہے، پوری سمئی تک جا کر چلتی ہے۔ اب ظاہر اب وہ فائل 2 دنوں میں 1.5 اور 3 گھنٹوں میں کیسے پڑھائی جا سکتی ہے؟ اس لیے آپ کے سامنے کم از کم خلاصہ آ جائے، اہم مباحث آ جائیں، اصولی جواب آ جائیں، تاکہ ایک تو آپ کو ان عنوانات کی اہمیت سمجھ آ جائے، اور دوسرا یہ بھی سمجھ آ جائے کہ یہ جو دورات ہوتے ہیں یہ کتنے اہم ہوتے ہیں، یہ دورات کتنے اہم ہیں، یہ مسائل کتنے اہم ہیں کہ ہمارے سامنے، حالانکہ ہم درس نظامی پڑھ کے آتے ہیں، یہی احادیث ہم کتب حدیث میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتب احادیث میں یہ حدیثیں آتی ہیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ اس پر یہ اشکال ہے، اس پر یہ اشکال ہے۔ اب یہاں دیکھیں، حدیث قرطاس، اس پر ایک اشکال ہے۔ حدیث قرطاس کیا ہے؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث 6 مقامات پر موجود ہے۔ پہلے حدیث کا خلاصہ سمجھیں، پھر اس کے بعد اس پر اعتراضات سمجھیں، پھر جواب دیکھیں۔ حدیث قرطاس یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 4 دن پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے سوموار والے دن، پیر کو آپ فوت ہوئے، جمعرات والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کاغذ قلم لے آؤ، اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدا، کہ میں تمہارے لیے کتاب لکھ دوں، تمہارے لیے کچھ وصیت نامہ لکھ دوں، تاکہ تم اس کو سامنے رکھنے کی وجہ سے تم گمراہ نہ ہو۔ اب اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ احجر استفہموہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو وصیت نامہ لکھوانا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جا رہے؟ کیا آپ فوت تو نہیں ہو رہے؟ پھر کہنے لگے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر، اس حالت میں
تکلیف دینا، کاغذ قلم دینا کہ وہ کوئی چیز لکھیں، یہ مناسب نہیں ہے، اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کاغذ قلم پنسل نہیں دیا۔ اب اس حدیث پر کی بنیاد پر روافض کی طرف سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 بڑے بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگوایا تھا تاکہ آپ اس کے اندر حضرت علی کی خلافت لکھ کر دیں، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بوجھ کر وہ کاغذ قلم نہیں دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کی خلافت لکھی جائے اور ہمیں خلافت نہ ملے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، اور امت کا ایک اہم معاملہ خلافت جو اہم ہے، منصوص ہے، اس سے امت کو محروم کر دیا۔ یعنی حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہ دے کر خلافت علی کو لکھوانے سے روک دیا، نمبر 1۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ لفظ بولا حجرہ۔ حجرہ کا معنی ہوتا ہے، یعنی حجرہ کے کئی معنی آتے ہیں، جو فریق مخالف معنی لے کر اعتراض کرتا ہے وہ یہ ہے، حجرہ کا معنی ہوتا ہے بیہودہ گفتگو کرنا، ہذیان بکنا، بکواس کرنا۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کی طرف لفظ حجرہ کی نسبت کی ہے، جو کہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے۔ اور نمبر 3، حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے۔ یہ تیسرا اعتراض منکرین حدیث کی طرف سے ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجیت حدیث کا انکار کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ 3 اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ان تینوں کے جواب سمجھیں۔ پہلا اعتراض کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ حضرت عمر نے کاغذ قلم نہ دیا اور خلافت نہ لکھوانے دی۔ اس اعتراض کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خلافت لکھوانا چاہتے تھے، اور اس بات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت لکھوانا چاہتے تھے، حضرت عمر سے کاغذ قلم مانگا اور آپ نے نہیں دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چلے گئے، خلافت نہ لکھوائی، بقول روافض کے خلافت منسوس ہے۔ یعنی خلافت کا معاملہ اتنا اہم ہے جتنا نبوت اور رسالت اور یہ جسے کہتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے۔ جس طرح ضروریات دین میں سے اور چیزیں اہم ہیں، خلافت بھی اہم ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا ایک اہم معاملہ وہ لکھوانا چاہتے تھے، حضرت عمر کی وجہ سے نہ لکھوا سکے، اور ادھر قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا رسول اللہ آپ پر جو کچھ ہم نازل کریں آپ اس کی تبلیغ کر دیں۔ فإن لم تفعل، اگر آپ نے تبلیغ نہ کی، فما بلغت رسالتہ، آپ نے پھر حق رسالت ادا نہیں کیا۔ اب یہاں دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے قرآن کا مضمون۔ قرآن کا مضمون یہ بتلاتا ہے کہ نبی جس چیزوں میں مامور ہے، نبی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے تک پہنچائے، اور اگر خلافت منسوس تھی، خلافت ضروریات دین میں سے تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ جب نہ بتا کر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نعوذ باللہ اس آیت کی خلاف ورزی ہو گئی کہ اس آیت کے مطابق اگر آپ ضروریات دین کو نہیں پہنچائیں گے تو آپ حق رسالت ادا نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی کو نہ لکھوا کر حق رسالت کا کیا کر دیا؟ اس کے اندر ذمہ داری میں کوتاہی کر دی۔ تو نعوذ باللہ یہ معنی جو روافض کر رہے ہیں، اگر اس معنی کو لے لیا جائے، یہ اعتراض حضرت عمر صحابہ کرام پر بعد میں ہے۔ سب سے پہلے یہ اعتراض ذات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق رسالت کو ادا نہیں کر سکے۔ اس لیے اس حدیث کا ایسا معنی کرنا ضروری ہے کہ جو معنی قرآن کے مطابق ہو۔ جو معنی کیا ہو؟ ہمارا یہ اصول ہے اصول حدیث کا کہ اگر خبر واحد قرآن کریم کے ظاہر معارض نظر آئے تو دونوں کا معنی ایسا کریں کہ قرآن کریم کی آیت میں اور خبر واحد میں تطبیق ہو جائے۔ اگر دونوں ظاہری طور پہ تعارض ہوتے ہی ظاہری ہے عام طور پر، تو ایسا معنی بیان کریں کہ دونوں میں کیا ہو جائے؟ تطبیق ہو جائے۔ اس لیے اس کا یہ معنی بیان کرنا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے، خلافت ضروریات دین میں سے تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہ لکھنے دی، اگر حدیث کا یہ معنی کریں گے تو ظاہر قرآن سے کیا ہوگی؟ ٹکرائے گی، ظاہر قرآن کے خلاف ہوگی۔ باقی لکھوانا کیا چاہتے تھے؟ لکھوانا کیا چاہتے تھے؟ اور حدیث کا اصول ہے، امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ اصول حدیث نقل کی ہے کہ الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہمہ والحدیث یفسر بعضها بعضا، کہ کوئی بھی حدیث ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام طرق حدیث کو جمع کیا جائے، اس حدیث پر موجود جتنے طرق ہیں، جتنے طریق ہیں، جتنی روایات ہیں وہ جمع کریں،
جمع کرنے کے بعد اگر ایک روایت میں اجمال ہے دوسری روایت میں تفصیل ہوگی اس تفصیل کو دیکھ لیں، ایک روایت میں ابہام ہے دوسری روایت میں اس کی تشریح اور توضیح ہوگی اس کو دیکھ لیں۔ اب اس روایت میں ابہام ہے کہ سیدنا علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھانا چاہتے تھے، اب دوسری روایت میں تفصیل موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں لکھوانا بھی چاہتا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لقد ہممت او اردت ان ارسل الی ابی بکر وابنہ، کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں کیا کروں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے کو بلاؤں اور ان سے جا کر یہ بات لکھا دوں۔ کیا لکھا دوں؟ یعنی ان سے عہد خلافت لے لوں۔ لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا، کیوں؟ میں نے کہا کہ ثم قلت یأبی اللہ ویدفع المؤمنون او یدفع اللہ ویأبی المؤمنون، کہ اللہ اور مؤمنین ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر بیعت ہی نہیں کریں گے، اس لیے میں نے نہیں لکھوائی۔ اگر ایک منٹ کے لیے بات مان بھی لی جائے کہ کیا لکھانا چاہتے تھے، خلافت، تو خلافت سے مراد کس کی خلافت ہوگی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی، نہ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے خلافت، اور حضرت عمر نے کاغذ قلم نہیں دیا، آپ نہیں لکھا سکے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں اس حدیث کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ جو حکم تھا کاغذ قلم لے آؤ، یہ حکم حضرت عمر کو تھا ہی نہیں، یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا ہی نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تغل، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں کاغذ لے آؤں۔ اس سے پتہ یہ چلا یہ حکم حضرت عمر کو تھا ہی نہیں، یہ کس کو تھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ تو جب اس مجمل روایت کی تفصیل اس حدیث سے کریں گے تو پتہ یہ چلا یہ حکم حضرت عمر کو ہے ہی نہیں، کس کو ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، اگر انہوں نے کاغذ قلم پیش نہیں کیا تو اس اعتبار سے تمہارے نزدیک قصوروار تو حضرت علی ٹھہریں گے، نہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نزدیک تو نہ سیدنا عمر قصوروار ہیں نہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصوروار ہیں، اس لیے کہ دونوں منشأ نبوت کو سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اس بیماری کی حالت میں کاغذ قلم دینا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو دونوں پر اشکال نہیں ہے، اشکال تو تمہارے ہاں ہوگا، اس لیے کہ تم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متون ٹھہرایا، ان کو مورد الزام ٹھہرایا، جبکہ روایات بتاتی ہیں کہ حکم کن کو تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ اور چوتھی بات یہ ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر یہ منسوس ہوتی خلافت اور ضروریات دین میں سے ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ ہے جمعرات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو رہے ہیں پیر والے دن، اس کے بعد 4 دن آپ زندہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں بھی پڑھائی ہیں، خطبہ بھی دیا ہے۔ تو اگر یہ معاملہ خلافت لکھانا چاہتے، اتنا اہم ہوتا، ضروریات دین میں سے ہوتا، تو ان دونوں میں سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے، یا آپ خطبے میں ارشاد فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 3-4 دنوں میں اس حوالے سے گفتگو نہ فرمانا، کچھ نہ کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں مراد امر خلافت نہیں تھا، اور نہ ہی امر خلافت منسوس ہے، اور نہ ہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھوانا چاہتے تھے۔ اور 5واں جواب جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے دیا ہے، اور یہ گویا الزامی جواب بھی ہے، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں روافض کو تو یہ اعتراض کرنے نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ روافض کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی کو خلافت غدیر خم کے موقع پر دے دی گئی تھی۔ کب دے دی گئی؟ غدیر خم، 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، اس موقع پر غدیر کہتے ہیں تالاب کو، تو خم ایک کنویں کا، اس تالاب کا نام ہے، کنویں کا نام ہے۔ اس موقع پر بقول روافض کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، اس حدیث کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہو چکا تھا۔ اور روافض کہتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا، یہ حدیث نص قطعی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، تو خلافت کا اعلان تو ہو چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے 18 ذی الحجہ، اس کے بعد آگے محرم کا مہینہ پورا گزرا، صفر کا مہینہ پورا گزرا، اب یہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے یا 8 تاریخ بنتی ہے جمعرات کو، تو یہ تقریباً 60 دن یہ بن گئے، یہ تقریباً 80 کے قریب دن بنتے ہیں۔ اب ان 80 دن پہلے، یعنی گویا 2.5 مہینے پہلے بقول روافض کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دی جا چکی ہے، اور ان کے ہاں یہ روایت نص قطعی ہے اور خلافت بالکل واضح ہے۔ جب 80 دن پہلے خلافت دی جا چکی ہے، اب یہاں پر خلافت لکھوانے کا کیا معنی؟
تمہارے ہاں تو پہلے دی جا چکی ہے نا، پھر آپ یہاں خلافت کیوں لکھوا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہاں خلافت لکھوانا چاہتے تھے، یہ بات بالکل کیا ہے؟ غلط ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا تھا۔ تو حدیث قرطاس کا یہ جو پہلا جز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ باقی یہاں دیکھ لیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ آگے جو خلافت چلی ہے، خلافت آپ نے یعنی اس پر نص ارشاد نہیں فرمائی، صریح نص ہو، قطعی نص ہو کہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ خلافت پر اشارات موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اشارات موجود ہیں، جن اشارات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلا خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اس بعد سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر دلیل کیا ہے؟ کون سے اشارات تھے؟ دیکھیں ابوبکر صدیق کی خلافت پر ایک دلیل نہیں، ایک اشارہ نہیں، کئی اشارات موجود ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا یعنی اسلام اور ایمان کا جو بنیادی اور اہم ارکان ہیں وہ 4 ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اگر ان چاروں کو دیکھ لیا جائے تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اور منشا کیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ نمبر 1 نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اخیر میں آخری 17 نمازیں اپنا مصلی کس کے حوالے کیا؟ جی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک اہم حکم نماز وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے کر کے اشارہ کر دیا کہ اگر میری موجودگی میں امامت صغریٰ کا مستحق ابو بکر ہے تو میرے جانے کے بعد امامت کبریٰ خلافت کا مستحق بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ نمبر 2 دوسری چیز ہے زکوٰۃ۔ قبیلہ بنو ثقیف آیا، کہا یا رسول اللہ آپ اگر دنیا تشریف لے جائیں، آپ کے جانے کے بعد ہم زکوٰۃ کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق کو دے دینا۔ کس کو دے دینا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ظاہر ہے زکوٰۃ کا وصول کرنا یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو گویا آپ نے اشارہ فرما دیا کہ میرے جانے کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تیسری چیز ہے حج۔ حج کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 ہجری کا حج ہوا ہے، اس کے اندر امیر بنا کر کس کو بھیجا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر الحج ہیں، وہ امیر حج کی حیثیت سے جا رہے ہیں، وہ حج کا خطبہ دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا حج وہ کس کے حوالے کیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے کیا۔ تو یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ بھی کون ہوگا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان امرأۃ اتت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تھے، سفر میں جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تو چلی جا، کل آ جانا، کل آ کر پوچھ لینا۔ تو عورت کہنے لگی یا رسول اللہ کل میں آؤں اور ولم اجد کا آپ کو نہ پاؤں۔ امام بخاری فرماتا ہے تانی الموت، اس عورت کا اشارہ موت کی طرف تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں کل پوچھنے کے لیے آؤں مسئلہ، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، آپ برزخ میں تشریف لے جائیں، میں کس سے پوچھوں گی؟ آپ نے فرمایا ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر مجھے نہ پانا پھر ابوبکر صدیق سے آ کر پوچھ لینا۔ اگر میں موجود نہ ہوں، میں دنیا سے چلے جاؤں، تو پھر کس سے آ کر پوچھنا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حدیث 2 باتیں سمجھاتی ہے، 2 باتیں سمجھ آتی ہے۔ نمبر 1، عام طور پر اس زمانے میں یعنی مسائل نبی سے پوچھے جاتے تھے، نبی کے بعد پھر خلیفہ سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو فرمایا میرے بعد اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ان سے آ کر مسائل پوچھ لینا۔ اور نمبر 2، یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث کی موجودگی کے باوجود بھی تقلید شخصی کی ضرورت ہے، ورنہ آپ فرما دیتے کہ بی تو قرآن بھی جانتی ہے، تو حدیث بھی جانتی ہے، تو عربی فصیحہ ہے، بلیغہ ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی؟ قرآن موجود ہے، میری حدیثیں موجود ہے، خود ریسرچ کر لینا، خود تحقیق کر لینا، خود مسائل نکال لینا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میں موجود نہ ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لینا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قرآن اور حدیث کے موجود ہونے کے باوجود بھی ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ کسی شخصیت کی ضرورت ہے، کسی امام کی ضرورت ہے کہ جو قرآن و حدیث کی صحیح معنوں میں ترجمانی و تشریح پیش کرے۔ تو خیر یہ حدیث قرطاس پر چند اعتراضات، یہ پہلا اعتراض ہے، اس کے چند جواب آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب اس پر دوسرا اعتراض کیا ہے؟ لفظ حاجرہ پر۔ کہتے ہیں جی حاجرہ کا، حضرت عمر نے فرمایا حاجرہ،
کیا نبی اکرم یعنی نعوذ باللہ اب معترض معنی کیا کرتا ہے کہ حجرہ کا معنی یہ ہے کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہذیان بک رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب توجہ رکھنا، دیکھیں حجرہ کا ایک معنی نہیں ہے، حجرہ کے دو معنی ہیں، بلکہ میں یہاں ایک آپ کو اصول عرض کر دیتا ہوں۔ اگر یہ اصول آپ کے سامنے رہ گیا تو انشاءاللہ بہت سے اعتراضات کے جوابات دینا بہت آسان ہو جائیں گے۔ اصول یہ ہے کہ ایک لفظ بس اوقات اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے عربی میں، اس کے معنی کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں۔ فریق مخالف، منکر صحابہ، گستاخ صحابہ، اس کے ایک معنی کو لے کر اعتراض کرتا ہے، حالانکہ اس کے دوسرے معنی کو لے لیے جائے تو اعتراض کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سامنے بھی ایک معنی ہوتا ہے، ہمارے سامنے بھی ایک معنی ہوتا ہے، وہ ایک معنی کو بنیاد بنا کر اعتراض کرتا ہے، اور ہمارے سامنے بھی چونکہ ایک ہی معنی ہے اس لیے ہم اس کے اعتراض کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر اس کے سامنے دونوں معنی آ جائیں تو وہ اعتراض چھوڑ دے، ہمارے سامنے دونوں معنی آ جائیں تو ہم جواب دے دیں، تو غلطی اس کی بھی ہے، غلطی ہماری بھی ہے۔ نہ وہ دونوں معنی سمجھا نہ ہم دو معنی سمجھے۔ اگر وہ دوسرا معنی سمجھ جاتا، اعتراض چھوڑ جاتا، ہم دوسرا معنی سمجھ جاتے، ہم جواب دے پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے بھی نہیں ہوتا کہ اس لفظ کے کتنے معنی ہیں۔ میں حجرہ کو بعد میں چھیڑتا ہوں، ایک مشہور اشکال اسی پر حل کرتا ہوں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ یہ روافض کی طرف سے بھی ہے، اور موجودہ جو روافض کے لبادہ میں لوگ سوشل میڈیا پہ آئے ہیں ان کی طرف سے بھی ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا، صحیح مسلم کی روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے، یا گالیاں دلواتے تھے، سب کیا کرتے تھے۔ لفظ کیا بولو جاتا ہے؟ سب یا سبو، سب کا معنی گالی دینا۔ کہتے کیا کرتے تھے؟ تو سب کا معنی کیا کرتے ہیں کہ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرایا کرتے تھے؟ سب کیا کرتے تھے، گالیاں دلایا کرتے تھے۔ اب وہ روایت پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کی، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ما منع یا سعد ما منعک ان تسب ابا التراب، تجھے کیا چیز رکاوٹ ہے اس بات کی سے کہ تو ابو التراب کو سے کون مراد ہے؟ حضرت علی کی کنیت ہے نا ابو التراب، کہ اے سعد کیا چیز رکاوٹ ہے آپ کے لیے، کیا چیز مانے ہے کہ آپ ابو التراب کو یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو گالی نہیں دیتے؟ تو حضرت سعد بن وقاص نے آگے 3 وجہ ارشاد فرمائی، لمبی روایت ہے، کہا ان وجوہ کی بنیاد پر میں حضرت علی پر سب نہیں کرتا۔ اب معترض یہ کہتا ہے کہ دیکھو صحیح روایت ہے، یہ تاریخ کی روایت بھی نہیں ہے، یہ اس سند پر بھی آپ کلام نہیں کر سکتے کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اس میں کتنی صراحت کے الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ما منعک ان تسب ابا التراب، کہ اے معاویہ، اے سعد، آپ حضرت علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے، سب کیوں نہیں کرتے؟ اب اس سے پتہ چلا کہ نعوذ باللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دلوایا کرتے تھے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے لفظ سب کا ایک ہی معنی سمجھا ہے، لفظ سب کا ایک ہی معنی سمجھا ہے، حالانکہ سب کا معنی جہاں گالی دینا آتا ہے وہاں سب کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ سب کا معنی گالی دینا بھی ہے، اور سب کا دوسرا معنی ہے ڈانٹنا، توبیح کرنا، زجر کرنا، کسی کو سمجھانا، یہ بھی سب کا معنی آتا ہے۔ تو یہاں آپ کو اعتراض اس لیے پیش آیا کہ آپ نے سب کا معنی کیا لے لیا؟ گالی دینا، حالانکہ یہاں سب کا معنی گالی دینا نہیں ہے، سب کا معنی ہے ڈانٹنا، سمجھانا اور توبیح کرنا۔ اب ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی اشکال ہے، بھئی یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ نے سب کا ایسا معنی بیان کیا ہے اپنے اعتراض سے جان چھڑانے کے لیے جس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو سب کا یہ جو دوسرا معنی ہے یہ معنی بھی حدیث سے ثابت ہے، سب کا یہ جو دوسرا معنی ہم کر رہے ہیں کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بھی روایت صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ قافلہ روانہ کیا اور فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، وہاں جب پہنچ جانا فلاں چشمے پر تو میرے آنے سے پہلے کوئی بندہ وہاں سے پانی نہ پیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، 2 صحابہ کرام نے پانی پہلے پی لیا۔ اب راوی حدیث کہتے ہیں فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو سب کیا۔ اب آپ بتائیں کیا یہاں آپ سب کا معنی گالی کر سکتے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے دونوں صحابہ کو گالیاں دی؟ نہیں، آپ نے ڈانٹا، آپ نے سمجھایا کہ میں نے منع جو کیا تھا آپ نے کیوں پانی پی لیا۔
اچھا، اس سے آگے بڑھ کر صحیح بخاری کی روایت اور اہل بیت کا سے ہم یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں. لمبی روایت ہے حدیث فدق والی، اس کے تقریباً درمیان میں جا کر یہ جملے ہیں. وہاں حدیث کے الفاظ ہیں فاستب علی عباسا، فاستب علی، حضرت علی نے حضرت عباس کو سب کیا. کیا کوئی منکر، کوئی گستاخ صحابہ اس حدیث میں فاستب علی عباسا میں لفظ سب کا معنی گالی کرتے ہوئے حضرت علی نے اپنے چچا بمنزلہ والد کے ہوتا ہے، اپنے چچا عباس کو گالی دی کر سکتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا نہیں، فاستب علی عباسا کا معنی یہاں گالی دینا نہیں ہے. فاستب کا معنی کیا ہوگا؟ ڈانٹا، توبیخ کی، سمجھایا. جس طرح یہ دو روایات اور بھی بہت زیادہ ہیں، صرف دو روایتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ سب کا معنی اور بھی ہوتا ہے. تو جس طرح فسبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کا معنی گالی دینا نہیں بلکہ سب کا معنی سمجھانا اور ڈانٹنا مراد ہے. صحیح بخاری کی روایت فاستب علی عباسا میں حضرت علی نے عباس کو سب کیا، یہاں سب کا معنی گالی دینا نہیں بلکہ سب کا معنی ڈانٹنا اور سمجھانا مراد ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی اس روایت میں حضرت امیر معاویہ کا یہ فرمانا یا سعد ما منعک ان تسب ابو التراب، اے سعد آپ حضرت علی ابو التراب کو سب کیوں نہیں کرتے؟ اس کا معنی گالی دینا نہیں بلکہ امیر معاویہ یہ فرمانا چاہتے ہیں اے سعد آپ حضرت علی کو سمجھاتے کیوں نہیں، آپ حضرت علی کو ڈانٹتے کیوں نہیں ہیں کہ وہ قاتلین عثمان کا قصاص لے لیں. جس طرح ان دو روایتوں کی بنیاد پر یہاں ہم سب کا معنی گالی کریں گے تو یا توہین رسالت ہوگی یا توہین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی. اسی طرح اگر یہاں پر بھی سب کا معنی گالی کریں گے حضرت امیر معاویہ کی توہین ہوگی. جس طرح ہم اہل سنت والجماعت نہ توہین رسالت کرتے ہیں اور نہ ہی توہین اہل بیت کرتے ہیں، نہ ہی توہین صحابہ کرتے ہیں، اس لیے سب کا معنی دوسرا کر کے ہم نے توہین رسالت سے بھی امت کو بچایا، توہین اہل بیت سیدنا علی المرتضیٰ سے بھی امت کو بچایا ہے، اور توہین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی امت کو بچایا. اب دیکھیں یہاں مغالطہ کیوں لگا، غلط فہمی کیوں لگی؟ اس کی بنیاد یہ بنی کہ آپ کو عربی گرامر صرف اتنی آتی تھی کہ آپ نے سب کا کیا کیا؟ ایک ہی معنی کیا، گالی دینا. اگر آپ سب کا دوسرا معنی یا تو جانتے نہیں ہیں یا تعصب، ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر مانتے اور امت کو بتاتے نہیں ہیں، اگر آپ سب کا دوسرا معنی جان لیتے یا جاننے کے ساتھ مان لیتے، آپ کبھی یہ جملہ کر کے، یہ اعتراض کر کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض اور آپ پر گستاخی کا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کے الزام نہ لگاتے. سمجھا کہ یہ ایک مثال. اس پہ دوسری مثال دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑا مشہور اعتراض ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے نسخوں کو جلا دیا تھا. اعتراض تو سنا ہوگا آپ نے، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نسخے تیار کرے اور جو بڑے بڑے شہر تھے، کوفہ، شام، بغداد، مصر، 7 نسخے بھیج دیے، اور باقی جو بچے جو اضافی نسخے تھے ان کو کیا کر دیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں این یحرق، ان کو جلوا دیا. احرق یحرق، جلوانا، جلوا دیا. کہتے ہیں یہ دیکھو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے نسخے جلا رہے ہیں. اب ہم یہاں پر بھی جواب دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے حرقہ کا ایک ہی معنی سمجھا ہے. اگر آپ حرقہ کے دونوں معنی سمجھ جاتے، یا تو سمجھے نہیں ہیں یا پھر کیا ہے ان کو معنی نہیں ہے. اگر آپ حرق کے دونوں معنی سمجھ جاتے، آپ اعتراض چھوڑ جاتے. حرقہ کا معنی یہاں جلانا آتا ہے، وہیں حرقہ کا معنی کسی چیز کو کھرچنا اور چھیلنا بھی آتا ہے. کس چیز کو کیا کرنا؟ آپ لغت کی کتاب اٹھا لیں، القاموس الوحید اٹھائیں. حرق الحدید، لوہے کا لوہے کے ساتھ کھرچنا، ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر سے چھیلنا، دور کرنا، حرقہ کا معنی یہ بھی ہے. تو اگر حرقہ کا معنی جلانا ہے تو حرقہ کا معنی کیا ہے؟ کھرچنا بھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہاں حرقہ کا معنی جلانا نہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن نے نسخوں کو جلا دیا تھا، بلکہ حرقہ کا معنی کھرچنا ہے کہ جو قرآن کے نسخے بچ گئے تھے، کوئی ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، کوئی کھجور کی چھالوں پر لکھا ہوا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی مصلحت کی خاطر وہ کیا کر دیا؟ کھرچ دیا، اور فرمایا کہ میں نے جس قرآن پر امت کو جمع کر دیا ہے اسی میں خیر ہے، وہ امت کو دے دیا اور اس کو کیا کر دیا؟ کھرچ دیے. اور یہی معنی امام شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے المبسوط میں کیا، کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن کے نسخوں کو جلا دیا تھا، فرماتے ہیں لا اصل لہذا الحدیث، اس حدیث کی اصل نہیں ہے. اب اس حدیث کی اصل نہیں ہے
کا معنی یہ نہیں ہے کہ حدیث موجود نہیں ہے، ظاہر حدیث تو صحیح بخاری کی ہے، روایت صحیح بھی ہے، یعنی حدیث کا یہ جو معنی بیان کیا جاتا ہے نا کہ عثمان نے قرآن کے نسخوں کو جلا دیا، اس معنی کی اصل نہیں ہے، یہاں حذف مضاف ہے، یہ نہیں کہ حدیث کی اصل نہیں ہے، حدیث میں بیان کردہ جلانے والا معنی بیان کرنا، فرمایا لا اصل لہذا الحدیث، اس معنی کی اصل نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخوں کو جلایا نہیں تھا بلکہ کیا کیا تھا؟ کھرچا تھا۔ اور پھر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فتح الباری میں ایک دوسرا جواب بھی دیا، فرماتے ہیں کہ بخاری کے بعد نسخے میرے سامنے ایسے بھی آئے وہاں یحرقہ کے الفاظ تھے ہی نہیں، وہاں الفاظ تھے یخرقہ کے۔ کس کے الفاظ تھے؟ ایک ہوتا ہے حرقہ، ایک ہوتا ہے خرقہ، ایک ہے معجمہ اور یعنی خا کے ساتھ، نقطے کے ساتھ، تو فرمایا کہ خرقہ، اخرق یخرقو، اس کا ویسے معنی ہم کرتے ہیں پھاڑنا، خرقہ، خرق الکتاب، کتاب کو پھاڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے نشانات کو ختم کر دینا۔ اب یہاں دیکھیں، اگر حرقہ کا ایک معنی لیں گے اعتراض ہوگا، دوسرا معنی بھی ساتھ سمجھ جائیں گے، اشکال کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح اگر آپ دیکھتے جائیں تو اتنی مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں اور کئی عقائد و نظریات آپ کے حل ہو سکتے ہیں، کئی عقائد کی تنقیحات حل ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں تو آپ حیات عیسیٰ پڑھ چکے ہیں، توفیہ، انی متوفی کا، اب اشکال کیا آیا؟ اس نے توفیہ کا ایک ہی معنی لیا، اب دوسرا معنی لے لیتے اشکال ختم ہو جاتا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللہ، مکر کا ایک معنی لیا، مکر کا دوسرا معنی لے لیتے اشکال ختم ہو جاتا۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، اب موت کا معنی قبض روح، قبض روح کی دو صورتیں، حبس روح، خروج روح، اگر دوسرا معنی لے لیں اشکال ختم ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کرتے چلے جائیں، ایک بڑی تفصیل میں کئی مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں کہ اس کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک آیت کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، اگر اس ایک معنی کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ دوسرا معنی لے لیں تو اشکال کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ دیکھیں حضرت سعید احمد برکاتہ اللہ علیہ ایک اصول ارشاد فرماتے کہ ہمارے زمانہ میں، ہمارے اس زمانے موجودہ زمانہ میں اگر کسی مسئلے میں ہمارے اکابر کی آراء مختلف ہو جائیں، ہمارے اکابر کے، ہمارے بزرگوں کی آراء کیا ہو جائیں؟ مختلف ہو جائیں، ایک بزرگ کی رائے یہ ہے، دوسرے بزرگ کی رائے یہ ہے، اور دونوں رائے دلائل پر مبنی ہوں، ہر ایک کے بعد دلیل موجود ہو، لیکن اب ہم کون سی لیں گے؟ صحیح فرماتے ہیں ہم وہ لیں گے جو ہمارے لیے مفید ہے، جو کیا ہے؟ ہمارے لیے مفید ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح، اب اس کے بارے میں ہمارے ہی اکابرین کی دو آراء ہیں، ایک ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ایک نہیں سمجھتے، دونوں ہمارے اکابر ہیں، دونوں ہمارے بزرگ ہیں، دونوں کے بعد دلائل ہے۔ اب آپ بتائیں ہمارے لیے کون سی رائے مفید ہے؟ ہم اس کو اسلام ہونے کا قول کریں، ہمارے لیے موجودہ حالات میں ہر اعتبار سے، ملکی اعتبار سے ہمارے لیے یہ رائے زیادہ موافق اور مفید ہے یا دوسری یہ والی؟ اس سے ہم کیا کہیں کہ مسلمان تھے۔ اب آراء دونوں طرف ہیں۔ دیکھیں جب ہم اپنی سہولت کے لیے، جب اکابر کے دونوں آراء موجود ہوں، اس میں ہم اس رائے کو لے لیتے ہیں جو ہمارے لیے کیا ہو؟ موافق ہو۔ تو جب بات صحابہ کرام کی آ جائے، بات تابعین کی آ جائے، سلف صالحین کی آ جائے، ان پر اعتراض ہو رہا ہو اور ایک لفظ کے دونوں معنی موجود ہوں، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس لفظ کا وہ معنی لیں جو باعث اشکال ہے اور وہ معنی چھوڑ دیں جو جواب بن رہا ہے؟ اس صورت میں ہمیں بھی اس لفظ کا وہ معنی لے لینا چاہیے جس پر اشکال نہیں ہوتا، اور وہ معنی لے لینا چاہیے جس پہ معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو انہوں نے حجرہ، یہاں حدیثی کتاب میں لفظ کیا تھا؟ حجرہ۔ اب حجرہ کے دو معنی لیے، حجرہ کا ایک ہی معنی لیا کہ حجرہ کا معنی ہے جی ہذیان بکنا، بیہودہ بات کرنا، حالانکہ حجرہ کا معنی جہاں یہ ہے وہاں حجرہ کا معنی چھوڑنا بھی ہے۔ حجرہ کا معنی کیا ہے؟ چھوڑنا بھی، اور اس پر تو دلائل موجود ہے قرآن و سنت سے کہ حجرہ کا معنی کیا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ مثلا سورۃ النساء میں ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، کہ بھئی عورت سرکش ہو جائے اس کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، اگر نہ ہو واہجروہن فی المضاجع، تو ان کے بستر الگ کر دو، ان کو چھوڑ دو۔ اب یہاں حجرہ کا معنی کیا ہے؟ چھوڑنا ہے، ہذیان بکنا تو نہیں ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یا مہجورا، حجرہ کا معنی کیا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا، یا رسول اللہ آپ کافروں کی باتوں پر صبر کریں اور چھوڑ دیں، اچھی طریقے سے چھوڑ دیں جو یہ کہتے ہیں۔ تو حجرہ کا معنی کیا ہے؟ چھوڑنا۔ صحیح مسلم کی روایت، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کس آدمی کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے 3 دن سے زیادہ
چھوڑ دے، اپنے بھائی سے بول چال کرنا چھوڑ دے۔ اب یہ 4-5 ہم نے قرینے پیش کر دیے کہ حجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی احجر استفہموا کا معنی یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کاغذ قلم منگوا رہے ہیں، کوئی چیز لکھوانا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اب اس کا یہ معنی ہے، نعوذ باللہ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ہذیان بک رہے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب تیسرا اعتراض، ممکن آپ نے حجیت حدیث علی فائل میں پڑھ لیا ہو کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کیا ہے؟ کافی ہے، تو اس سے انکار حجیت حدیث نظر آتا ہے۔ حالانکہ بات بھی غلط ہے، جب انہوں نے کہا نا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو چونکہ کتاب میں حجیت حدیث موجود ہے، قرآن ہی میں موجود ہے نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ فاتبعونی، یہ ساری حجت حدیث قرآن میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر کا حسبنا کتاب اللہ کہنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن کو حجت مانتے ہیں، اور قرآن کو حجت مانا ہی تب جا سکتا ہے جب حدیث کو حجت مانا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خطبہ موجود ہے صحیح مسلم میں، آپ نے مختلف اموال کو روانہ کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انما بعثتهم علیہم لیعدلوا علیہم ولیعلموا الناس دینہم وسنت نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، تم نے انصاف بھی کرنا ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم و تعلم بھی کرنا ہے، اور ساتھ وسنت نبیہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سکھانی ہے۔ تو جو اپنے امال کو وصیت کر رہے ہیں کہ تم نے لوگوں کو کیا سکھانی ہے؟ سنت سکھانی ہے، اب ان پر یہ اشکال کرنا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یا اس کے منکر ہیں، یہ بات کتنی عجیب ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد ایک اور اعتراض دیکھیں حدیث الحوض کے نام سے۔ اب 2 اعتراض میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ ان کو توجہ سن لیجئے۔ ایک اعتراض بڑا مشہور اعتراض ہے، ان کا نظریہ یہ ہے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ سوائے 5-6 کے، حضرت عمار، حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین، مقداد، اسود وغیرہ، بس یہی مسلمان رہے، باقی نعوذ باللہ سارے کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے تھے۔ اس پر وہ دلیل میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے، اور مختلف طرق کے ساتھ مختلف انداز میں مروی ہے، اور تمام کا قدر مشترک خلاصہ اور مفہوم یہ نکلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ موجود ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے کچھ لوگ لائے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِ، آپ ان کو پانی پلانا چاہیں گے اور کہیں گے یا رب اصحابی، یا اللہ یہ میرے صحابہ ہیں۔ فرشتے کہیں گے نا یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے بدعت شروع کر دی۔ وہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے، یہ لوگ دین کو چھوڑ کر چلے گئے، اس سے آپ ان کو پانی نہ پلائیں۔ اب ان کے اس حدیث کی بنیاد پر اشکال یہ ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کیا ہو گئے تھے؟ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، دین کو چھوڑ گئے تھے، اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہچانیں گے، پانی پلانا چاہیں گے حوض کوثر سے، لیکن فرشتے روک دیں گے۔ تو یہ حدیث گویا ان کے ہاں دلیل سمجھی جاتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسلام کو چھوڑنے کی۔ اب دیکھیں اس کے کئی جوابات ہیں، پہلا الزامی جواب سمجھ لیں، اس سے بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں نبی علیہ السلام فرمائیں گے یا رب اصحابی، یا ربی یہ میرے صحابہ ہیں، فرشتے کہیں گے نا نا یا رسول اللہ یہ صحابہ نہیں، ان کو چھوڑو، یہ دین چھوڑ گئے تھے۔ اب اصحابی کا لفظ، اس بنیاد پر روافض نے اعتراض کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پانی نہیں پلائیں گے اور فرشتے منع کر دیں گے، تو اس سے پتہ یہ چلا خصوصاً خلفائے ثلاثہ بدری اور یہ صحابہ کرام نعوذ باللہ کیا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے تھے۔ ہم ان سے کہتے ہیں روافض سے کہ بھائی کل کلام آپ کے پاس ایک خارجی آ جائے، کون آ جائے؟ خارجی، جو سیدنا علی المرتضیٰ کو نہیں مانتا، حسن و حسین کو نہیں مانتا، فاطمہ کو نہیں مانتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ جائے اور وہ آ کر حضرت علی کے دین نعوذ باللہ حضرت علی، حسن حسین اور فاطمہ کے دین سے پھر جانے پر، وہ ظاہر حضرت علی کو مسلمان تو نہیں سمجھتے نا، وہ بھی خوارج، وہ آ کر یہی روایت پیش کر دے اور وہ یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ حضرت علی دین سے پھر گئے تھے، حسن و حسین دین سے پھر گئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پانی پلانا چاہیں گے، آپ فرمائیں گے یا رب اصحابی، فرشتے منع کر دیں گے۔ اب تم کیا جواب دو گے؟ تو تمہارا جواب یہی ہوگا کہ نہیں بابا، اس حدیث کا معنی اصحابی، یہاں صحابہ سے مراد حضرت علی المرتضیٰ، حسن و حسین نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے حضرت فاطمہ، علی، حسن و حسین ان کے فضائل دیگر روایات میں موجود ہیں،
دیگر روایات کی موجودگی میں ہم اس حدیث کا معنی لفظ اصحابی کا معنی حضرات حسنین کریمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں لے سکتے؟ تو یہی جواب ہم بھی آپ کو دے سکتے ہیں اور یہی دیتے ہیں کہ جس طرح یہاں اصحابی کو کے لفظ کو لے کر اس کا مصداق سیدنا علی حسنین کریمین کو بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ سیدنا علی حسنین کریمین کے فضائل دیگر روایات میں موجود ہیں، اسی طرح اس روایت کا مصداق خصوصاً خلفاء ثلاثہ عشرہ مبشرہ بدریین کو بنانا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی فضائل بھی دیگر روایات میں موجود ہیں۔ جس طرح آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس روایت کی وجہ سے بنیاد پر آپ ان کو متون نہیں ٹھہراتے، ان کے استثناء کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے فضائل موجود ہیں اس طرح ان کے بھی فضائل موجود ہیں، جس طرح وہ اس روایت کا حصہ روایت سے مراد نہیں ہو سکتے، اس طرح یہ حضرات خلفاء ثلاثہ بھی اس روایت کا مراد نہیں ہو سکتے۔ یہ تو الزامی جواب ہے۔ باقی تحقیقی جواب کیا ہے؟ تحقیقی جواب یہ ہے کہ دیکھیں اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ اصحابی۔ اور میں نے پہلے ایک اصول بیان کیا ہے کہ حدیث کے سارے طرق کو جمع کر لینا بات حل ہو جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں الفاظ ہیں اصحابی کے، بعض میں الفاظ ہیں امتی کے، بعد میں الفاظ ہیں ناسن کے، ناسم من امتی، بعد میں الفاظ ہیں رجالن کے، بعد میں الفاظ ہیں اصحابی کے۔ یہ ساری روایتیں جمع کریں اور ان روایتوں کو جمع کرنے کے بعد جب شارحین حدیث سے ترجمہ پوچھیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ان روایتوں کا مصداق تین طرح کے لوگ ہیں، یا تو اس کا مصداق منافقین ہیں، عبداللہ بن ابی وغیرہ یہ مراد ہے، یا ان روایتوں کا مصداق مرتدین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو کچھ لوگ قبائل اور مرتد ہو گئے وہ ہیں، یا ان روایت کا مصداق کون ہیں؟ اہل بدعت ہیں۔ ان روایات کا تعلق صحابہ کرام سے نہیں ہے بلکہ ان روایات کا تعلق کس سے ہے؟ یا تو اہل بدعت سے ہے، یا مرتدین سے ہے، یا منافقین سے ہے۔ یہی معنی ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کے اندر بیان کیا ہے۔ تو ان روایات کے مصداق صحابہ نہیں ہے۔ اور ایک اگر آپ نے شروع والا صحابی کی تعریف کو بھی آپ کے ذہن میں ہو، آپ وہ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جواب کیا تھا؟ ہم نے صحابی کی تعریف کیا کی تھی؟ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، تین شرطیں لگائی تھی نا، مؤمناً، لقائے پیغمبر اور مات علی جب موت علی الایمان ہی نہیں ہے تو صحابی ہے ہی نہیں۔ جب موت علی الایمان نہیں ہے تو صحابی نہیں ہے، جب صحابی نہیں تو وہ ان روایات کا مصداق ہی نہیں ہے۔ باقی آپ کے ذہن میں ایک اشکال آئے گا طالب علمانہ کہ جب صحابہ مراد نہیں ہیں تو لفظ اصحابی کیوں بولا ہے؟ جب صحابہ مراد ہی نہیں ہے نا تو پھر اصحابی کیوں بولا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہم جواب دے رہے ہیں امتی میں حل ہو جائے گا، دیگر الفاظ میں جہاں لفظ اصحابی آ رہا ہے اس کا پھر کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، یہ قرآن و سنت میں عام چلتا ہے، نظائر ملتی ہیں اس کی کہ کبھی ظاہری لفظ پر اس لغت کو دیکھ کر مجازن اس پر اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ یہاں صحابی بول کر، یعنی صحابی بول کر اصطلاحی صحابی مراد نہیں لیا، چونکہ منافقین صحابہ کرام میں رہتے تھے اور صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے بھئی یہ صحابی ہیں، حالانکہ تو منافق تھے، اور ان پر صحابی کا لفظ اس لیے بول دیا۔ مثال کے طور پہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تفصیلی واقعہ سورۃ المنافقون کے تحت، جب عبداللہ بن ابی یہ تبوک سے لوگ واپس آ رہے تھے تو وہاں پر عبداللہ بن ابی نے کچھ سخت جملے کہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مدینہ جائیں گے، ہم عزت والے نعوذ باللہ ذلت والوں کو نکالیں گے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر نبی علیہ السلام کو بتا دیا، اور اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ارقم کو جھٹلایا، پھر آیتیں نازل ہو گئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں فاضرب عنق هذا المنافق، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ عبداللہ بن ابی جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے، مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ دا یا عمر، اے عمر چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر آپ قتل کریں گے فإن الناس يقولون ان محمدا يقتل اصحابه، لوگ کیا کہیں گے کہ محمدا يقتل اصحابه، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے۔ حالانکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ عبداللہ بن ابی کی ہو رہی ہے، لیکن بات تو عبداللہ بن ابی کی ہو رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کون سے بیان فرما رہے ہیں؟ اصحابہ، حالانکہ عبداللہ بن ابی صحابی تو نہیں ہے، تو ہے منافق، چونکہ ظاہری طور پہ صحابہ کرام میں رہ رہا ہے اس لیے اس لفظ کا کیا کر دیا گیا؟ اطلاق کر دیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ آخری اعتراض سمجھے حدیث فدق کے حوالے سے مشہور اعتراض ہے کہ یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے، نبی اکرم کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدق کے مال میں حصہ نہیں دیا، وہ وراثت مانگنے کے لیے گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو محروم کر دیا، ان کو واپس لٹا دیا۔ مشہور اعتراض آپ نے سنا ہے، دیکھ اس کے جوابات سنیں، کئی جوابات سنیں۔ پہلے میں چند الزامی جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد اصولی جواب دیتا ہوں، تحقیقی جواب۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ یہ اعتراض روافض کے لیے تو نقل کرنا ان کے اصولوں کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں فدق کا حصہ مانگنے کے لیے، وراثت مانگنے کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کر دیا؟ ان کو واپس لٹا دیا۔ دیکھیں شیعہ کا اصول یہ ہے، اصول کافی میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اصول کافی میں لکھا ہے کہ جائیداد کی دو قسمیں ہیں، اموال کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اموال منقولہ اور ایک ہے اموال غیر منقولہ۔ جائیداد منقول اور جائیداد غیر منقولہ۔ جائیداد غیر منقولہ جیسا کہ زمین ہے، مکان ہے، باغ ہے، یہ غیر منقولہ ہے۔ منقولہ جیسے سونا، چاندی، درہم، دینار، پیسے، سامان، برتن وغیرہ۔ روافض کا اصول یہ ہے ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، کہ عورتیں اموال غیر منقولہ میں وارث بنتی نہیں ہیں، عورتیں اموال غیر منقولہ میں وارث بنتی نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیں فدق اموال منقولہ غیر منقولہ؟ غیر منقولہ ہے، تو تمہارے اصولوں کی روح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بنتا ہی نہیں تھا۔ جب بنتا ہی نہیں تھا وہ مانگنے کے لیے کیوں گئی؟ یا اپنا اصول بدلو یا اپنا اعتراض بدلو۔ سمجھ آ گیا ایک اعتراض، ایک جواب، یہ الزامی جواب دینے لگا۔ دوسرا جواب، تو ہمارا اصول یہ ہے کسی عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ امام غاصب کے پاس حق مانگنے کے لیے جائے۔ کسی عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ امام غاصب کے پاس کیا مانگنی جائے؟ تمہارے نزدیک نعوذ باللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو غصب کیا ہے، وہ خلیفہ برحق نہیں ہے، سیدنا علی کی خلافت انہوں نے غصب کیا ہے۔ جب وہ انہوں نے خلافت کو غصب کیا ہے اور خلافت غاصبہ ہے بقول تمہارے، تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ مانگنے کے لیے کیوں گئی ہیں؟ وہ تو آپ کے شایان و شان بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعتراض چھوڑ دو، یا پھر حضرت فاطمہ کا ان کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ غاصب نہیں خلیفہ برحق سمجھتی تھی۔ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ دیکھ حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث بیان کی ہے، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم دنیا میں آتے ہیں تو کسی کے وارث بنتے نہیں ہیں، دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو آگے وارث بناتے نہیں ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا انبیاء میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اور یہ حدیث کئی کتابیں موجود ہے، اور تو اور چھوڑیے تمہاری اپنی کتاب اصول کافی میں یہی روایت موجود ہے، باقر مجلسی صاحب نے حق الیقین کے اندر بھی یہی روایت نقل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول ہمارا ہے یعنی اہل سنت والجماعت کا کہ انبیاء کی وراثت نہیں جاری ہوتی، وہی اصول کیا ہے؟ تمہارا بھی ہے۔ نمبر 4، چوتھا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ نہیں دیا، یقیناً نہیں دیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر گیا، حضرت عثمان کا دور گزر گیا، جب شیر خدا فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو کیا آپ نے حصہ دے دیا تھا؟ آپ نے بھی تو حصہ نہیں دیا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ نہ دے کر خلفائے ثلاثہ کے فیصلے پر مہر لگا دی کہ جو فیصلہ خلفائے ثلاثہ کا ٹھیک تھا مجھ علی کا بھی وہی فیصلہ ہے۔ اگر حصہ نہ دینے کی بنیاد پر خلفائے ثلاثہ مجرم ہیں، وہ مورد الزام ہیں، تو پھر یہ اعتراض اور یہ الزام تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی آئے گا۔ اور پانچواں جواب یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق نے جو نہیں دیا، اگر نبوت کی وراثت جاری ہوتی، نبی کی وراثت تقسیم ہوتی، تو بھائی جس طرح بیٹوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، بیویوں کو بھی ملتا ہے نہیں ملتا؟ بیویوں کو بھی تو ملتا ہے نا۔ تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، پھر 8واں حصہ تو آپ کا بھی بنتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم از کم نبی کی بیوی اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو تو دے دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جس طرح سیدہ فاطمہ نبی کی بیٹی کو نہیں دیا، اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی بیٹی نبی کی بیوی کو بھی نہیں دیا۔ یہ بتا دیا کہ انبیاء کی وراثت جاری نہیں ہوتی، اصول یکساں ہے، جو اصول میری بیٹی کے بارے میں ہے، جو اصول نبی کی بیٹی کے بارے میں ہے، وہی اصول میری بیٹی کے بارے میں۔ اور یہی بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حفصہ نبوت کی بیوی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں ایسے ہی کیا۔ اور پانچواں جواب یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا ہے، یہی فیصلہ سادات خاندان جو ہے سادات کا، اور تھوڑا آگے چلیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں، نام ہے زید بن علی بن حسین بن علی، یعنی حضرت علی کے پڑپوتے ہیں، حضرت حسین کے پوتے ہیں، اور علی جو شہید کربلا ہیں ان کے بیٹے ہیں، زید بن علی بن حسین بن علی۔ مجلس لگی ہوئی تھی کوفہ میں، ایک شرارتی نے یہ قضیہ چھیڑ دیا فدق کا، اور کہا کہ جی حضرت ابوبکر صدیق نے ہماری اماں جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ نہیں دیا تھا۔ تو حضرت زید بن علی بن حسین بن علی فرمانے لگے، یہ بات علامہ ابن کثیر دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ البدایہ میں نقل کیا، فرمانے لگے لو کنت مکان ابی بکر لحکمتہ کما حکم بہ ابو بکر، اگر اس موقع پر میں ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ فیصلہ خاندان کا بھی، سادات کا بھی۔ تو یہ والا اشکال جو یہ اعتراض کرنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حصہ نہیں دیا، یہ بات کیا بالکل غلط ہے۔ باقی ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تھیں، بولی نہیں ہیں، اور ناراض ہو کر دنیا سے گئی ہیں، اور اس پر جو ہے نا ایک بخاری کی روایت پیش کی جاتی ہے جس میں الفاظ آتے ہیں فوجدت فلم تکلم ہو، تو آپ نے بات نہیں کی، آپ نے گفتگو نہیں کی۔ تو دیکھیں ایک روایت اس کا جواب درایتاً ہے، ایک روایتاً ہے، ایک سندن ہے، ایک متن ہے۔ سندن جواب تو یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا فوجدت غضبت، یہ روایت 36 کتابوں میں مروی ہے، 36 طرق سے مروی ہے۔ 36 طرق میں سے 11 طرق وہ ہیں جو 25 طرق وہ ہیں جن میں امام زہری ہیں، امام زہری رحمہ اللہ، اور 11 طرق وہ ہیں جن میں امام زہری نہیں ہیں۔ جن 11 طرق میں امام زہری نہیں ہے ان میں یہ الفاظ بھی نہیں ہیں، پیچھے بچے 25۔ اب 25 میں سے 16 طرق کے اندر یہ الفاظ ہیں اور 9 میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ 25 میں سے 16 میں یہ الفاظ ہیں اور 9 میں نہیں ہیں، اور یہ جو 9 ہیں یہ ان میں امام زہری موجود ہیں، پھر بھی یہ الفاظ نہیں ہیں۔ پیچھے بچے 16، اور ان 16 میں یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ بھی بخاری کے بعض نسخوں کے مطابق، پرانے نسخوں کے مطابق یہ الفاظ قالا کے بعد ہیں۔ یہ الفاظ کس کے بعد ہیں؟ قالا، اور یعنی قالا فوجدت فاطمہ، فوجدت حضرت فاطمہ، وجدہ کا معنی وجدان، ناراض ہو جانا، یا غضبت کے الفاظ ہیں، وہ غصے ہو گئے۔ یہ جو الفاظ ہیں 16 طرق میں، یہ الفاظ بھی کس کے بعد ہیں؟ قالا کے بعد ہیں۔ اور اس روایت کی راویہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اب اگر یہ روایت، یہ الفاظ حدیث کے ہوتے تو پھر یہاں لفظ قالا نہ ہوتا، کیا ہوتا؟ قالت، کہ حضرت ایسا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، کیونکہ روایت تو ایسے کی آ رہی ہے نا، تو قالا ظاہر قالا کی ضمیر کا مرجع نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، کیونکہ بات تو نبوت کی ہو ہی نہیں رہی نا، بات تو فاطمہ کی چل رہی ہے۔ تو اس روایت کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، یہاں قالا کی بجائے کیا ہوتا؟ قالت ہوتا۔ قالت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قالا ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ جو قالا کا لفظ ہے، اس قالا کا فاعل امام زہری ہے، یہ قالا اصل روایت کا حصہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا 36 طرق میں سے 11 میں الفاظ نہیں، 25 امام زہری سے مروی ہیں، ان 25 میں سے ان 9 میں بھی نہیں ہیں، بچے 16، جو 16 ہیں ان میں بھی یہ الفاظ قالا کے بعد ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ راوی کا ادراج ہے، اور امام زہری ویسے محدثین کے ہاں مدرج راوی ہیں، ادراج فی الحدیث بھی مشہور و معروف ہیں، تو یہ امام زہری کا ادراج ہوگا، یہ اصل حدیث کے کلمات نہیں ہوں گے۔ ایک بات۔ دوسرا جواب متن کے اعتبار سے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لم تکلم کا معنی یہ نہیں ہے کہ گفتگو چھوڑ دی، لم تکلم کا معنی ہے لم تکلم فی ھذا المال، حضرت ابوبکر صدیق نے جب حدیث سنائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اس کے بعد اس مال کے اعتبار سے پھر دوبارہ گفتگو نہیں فرمائی، دوبارہ پھر نہیں فرمائی، 6 مہینے زندہ رہی کہ ابوبکر صدیق میرا وہ مال کھائیں۔ اور تیسرا جواب یہ ہے اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی ناراضگی ہوتی تو ہماری کتابیں بھی اور ان کی کتابیں بھی کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری عمر میں خدمت کرنے والی وہ ابوبکر صدیق کی بیوی ہیں،
غسل دینے والی ابوبکر صدیق کی بیوی ہیں۔ حضرت فاطمہ کی آخری وصیتیں، یہ جو وصیت ہے کہ میرا جنازہ رات کو نکلے کوئی مجھے نہ دیکھے، اس وصیت کی ناقلہ اور راویہ بھی ابوبکر صدیق کی بیوی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ اور ابوبکر صدیق ناراض ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیوی کو ان کی خدمت کے لیے بھیج رہے ہوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں حضرات میں، ان دونوں میں آپس میں کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ اور پھر ایک اور قرینہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، جب حضرت فاطمہ کا جنازہ لایا گیا، اب حضرت فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق 3 روایتیں ہیں، یا تو جنازہ حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھایا، یا سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھایا، یا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یا اے علی آپ کی بیوی ہے، آپ خود جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا اے ابوبکر، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہاں ابو بکر صدیق موجود ہو، ان یؤم غیر ابی بکر، ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی مصلی امامت پہ کھڑا ہو۔ اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ بھی کس نے پڑھایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا ہے۔ تو یہ کئی شواہد ہیں جس بات پر دلیل ہیں کہ ان دونوں حضرات میں ناراضگی نہیں تھی، اور اس روایت کا صحیح معنی کیا تھا سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ باقی اس کے بعد اگلے روایات اعتراضات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہیں، ان میں سب والا اعتراض تو میں نے حل کر دیا ہے، باقی اعتراضات آپ دیکھ لیں گے، فائل میں بھی موجود ہیں۔ استاد جی کی جو کتاب ہے سید امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات و خدمات، اعتراضات کے جوابات، اس کے اندر بھی یہ اعتراضات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔